بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. معزز حاضرین، محترم خواتین، صدائے حق اسلامک پورٹل کے زیر تحت ایک اہم ترین عنوان سنت ابراہیمی کا پیغام اس امت کے نام، اس عنوان پر آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے، اور اس کے ذمہ داروں نے بالخصوص حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب قاسمی زیدہ مجدہم نے حکم دیا کہ اس موضوع پر کچھ دیر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں۔ حاضر ہوں، دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ باتیں جو میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے مفید ہوں، کارآمد ہوں، میری زبان سے جاری فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ذی قعدہ کا ہے، اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے، اور 11ویں مہینے کی 26 تاریخ ہے۔ 3 یا 4 دنوں میں یہ مہینہ مکمل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اسلامی سال کا 12واں مہینہ شروع ہوگا، اور اس 12ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو اہم ترین عبادت ہے قربانی، جو پوری دنیا میں کی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے اسلام کے 5ویں رکن حج کے بھی ایام اسی مہینے میں رکھے گئے ہیں، 12ویں مہینے میں، اور حج کے ایام 8 تاریخ سے شروع ہو کر 12 یا 13 تاریخ کو ختم ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ مہینہ یا 12واں مہینہ اسلامی سال کا اہم ترین مہینہ شمار کیا جاتا ہے، چونکہ قربانی کا تعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نسل سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر قربانی کو واجب قرار دیا۔ یہ دراصل حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں یہ قربانی منائی جاتی ہے، اور حج میں بھی کچھ ارکان حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور
حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کی یاد میں حج میں بھی کچھ ارکان اللہ تبارک و تعالی نے رکھے ہیں. گویا یہ 12واں مہینہ اس خاندان کو بندہ چاہے نہ چاہے یاد کرنے پر مجبور ہے، اور صاحب استطاعت، صاحب نصاب، شریعت کے نزدیک مالدار مومن بندہ اور بندی چاہے یا نہ چاہے وہ قربانی کے ذریعے اس خاندان کو یاد کرنے پر مجبور ہے. اور پوری دنیا سے حج کے لیے پہنچنے والا وہ لاکھوں کا مجمع چاہے نہ چاہے اس خاندان کو یاد کرنے پر مجبور ہے. اور اس خاندان کے یہ تینوں بنیادی احباب، حضرت ابراہیم ہو، چاہے حضرت اسماعیل ہو باپ بیٹے، اور حضرت ابراہیم کی اہلیہ حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت حاجرہ ہو علیہم السلام، ان کے دنیا میں کیے ہوئے بعض وہ اعمال جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حج کے ارکان میں شامل کر دیا اور ہر حاجی کے لیے لازم کر دیا کہ اس خاندان کے ان اعمال کی نقل کرنا لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا. لہذا اسی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام اس امت کے نام، اس عنوان پر مجھے کچھ دیر گفتگو کرنی. ظاہر سی بات ہے اس کچھ دیر میں موضوع کو پھیلایا جائے اور بات لمبی کی جائے تو مختصر وقت میں جو اصل موضوع ہے، جو اصل بات رکھنا ہے وہ سامنے نہیں آ سکتی. اس لیے میں بات کو پھیلانا نہیں چاہوں گا، مختصراً اہم گوشوں پر روشنی ڈالتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء اکرام علیہ السلام کے سلسلے میں ایک مقدس اور برگزیدہ شخصیت ہے، جلیل القدر پیغمبر ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن میں آپ کے فضائل و مناقب ذکر فرمائے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں آپ کے فضائل و مناقب ذکر فرمائے. بہت اونچے درجے کے پیغمبر گزرے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پر حضرت ابراہیم کا تذکرہ فرمایا. آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، اور اللہ تبارک و تعالی کا آپ کے لیے پیارا خطاب، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے آپ کو سلام کا بھیجنا، اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے لیے گئے امتحانات اور آزمائش میں آپ کے کامیاب ہونے کی سند اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں پیش کی. قرآن مجید میں یوں تو بہت ساری جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناقب و فضائل کا ذکر ہے، لیکن جو آیتیں میں نے پڑھی میں مختصراً اس کا خلاصہ پیش کرنا چاہوں گا تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کیا مقام رکھتی. قرآن مجید کا 14واں پارہ نمبر 14 اور آخری رکوع وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. آخری رکوع اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امتن. ابراہیم علیہ السلام ایک پوری جماعت ہے. ابراہیم علیہ السلام تنہا فرد نہیں، ایک پوری جماعت کے قائم مقام، ایک امت ہے ابراہیم علیہ السلام. قانتاً فرما بردار، فرما برداری کی سند
اللہ تبارک و تعالی دے رہے، قرآن مجید میں یہ گواہی اللہ دے رہے ہیں، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام میرے فرما بردار بندے ہیں، قانتاً للہ، اللہ کے لیے فرما بردار ہیں، حنیفاً یکسو ہے، ایک رخ پر ہے، آپ کی نظر اللہ تبارک و تعالی سے ہٹ کر کہیں اور نہیں ہے، وسائل پر، ذرائع پر، مادیت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر نہیں ہے، حضرت ابراہیم کی نظر تنہا ایک ذات پر ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حنیفاً یکسو ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں ایک جگہ آیت ہے، فرماتے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اصل میں ہمارا خدا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ہمارا معبود اللہ کی ذات ہے، اور لوگوں نے مختلف چیزوں کو خدا بنا لیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ستارے کی طرف دیکھ کر کے کہا تھا کہ وہ یہ آسمانوں پر چمک رہا ہے، یہ ہمارا خدا۔ جب وہ ستارہ غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے برات ظاہر کی کہ یہ تو غائب ہو گیا، اور غائب ہونے والا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند نکل آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ یہ ستارے سے بڑا ہے، یہ چاند ہے، یہ خدا۔ چاند بھی پھر غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے برات ظاہر کی کہ یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، یہ تو غائب ہو گیا۔ پھر جب دن ہوا تو سورج نکل آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا تو یہ چاند سے بڑا تھا، کہا کہ یہ ہمارا خدا۔ اور سورج کو بھی غروب ہونا تھا، شام آئی، سورج غروب ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے برات ظاہر کی کہ یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، یہ بڑی بڑی مخلوقات خدا نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے فوراً بعد حضرت ابراہیم نے یہ کہا کہ میں ان ساری چیزوں سے ہٹتا ہوں، یکسو ہوتا ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو درست کرتا ہوں، اپنے چہرے کو اس خدا کی طرف متوجہ کرتا ہوں جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے کہ وہ تو یکسو ہے، حنیف، وہ ادھر ادھر دیکھنے والا نہیں، اس کی نظر میرے پر ہے، ایک خدا پر۔ اس سے پہلے قانتاً فرمایا، فرما بردار فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ گواہی دی، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا، جب ابراہیم کے رب نے ان سے کہا اسلم، مان لو حکم، سر جھکا لو، میرے حکم کی اتباع کرو، تو قال اسلمت لرب العالمین، کہا میں دونوں جہاں کے پروردگار کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہوں، میں فرما بردار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ تو ایک پوری جماعت ہے، فرما بردار ہے، ایک رخ پر ہے، ایک معبود کی طرف ان کی نظر ہے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آگے فرمایا وہ مشرک میں سے، مشرکوں میں سے نہیں ہے۔ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا شکر ادا کرنے والے ہیں، شاکر ہیں ابراہیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہر بندے اور بندی کو ملتی ہیں۔ ہم لوگ تھوڑا جائزہ لیں گے اپنی ذات پر،
ہر مومن بندہ اور بندی اپنے اوپر غور کریں گے تو اللہ کی بے شمار انعامات ہماری ذات پر بھی ہیں اور ذات کے باہر بہت سارے انعامات اللہ کے ہمارے اوپر ہیں. ہر لمحہ ہر آن برس رہے، لیکن ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بندے بہت کم. اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرے میں فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے بہت کم. اللہ فرما رہے ہیں، اور پتہ نہیں میرا اور آپ کا شمار شکر گزار بندوں میں ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں، وہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں گواہی اللہ دے رہے، قرآن مجید میں آخری کتاب میں گواہی دے رہے، وہ کتاب جو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کتاب میں گواہی دے رہے شاکرا لانعمی، اللہ کے انعامات پر شکر ادا کرنے والے تھے. حالانکہ انعامات کے ساتھ ساتھ بہت ساری آزمائشیں بھی آپ پر آئی، ایسی آزمائشیں آئے آج ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ان آزمائشوں میں ثابت قدم تھے، ان آزمائشوں میں اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی یہ صفت ذکر فرمائی شاکرا لانعمی. پھر فرمایا اجتباہ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں میں نے منتخب کیا، میں نے سلیکٹ کیا ابراہیم علیہ السلام. وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میں نے رہنمائی کی ان کی صراط مستقیم کی طرف. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اللہ فرماتے میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھلائی دی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، رہا آخرت کا مسئلہ تو وہ نیکوکاروں میں ہوں گے. یعنی ہمیں جو قرآن میں دعائیں، بہت ساری دعائیں سکھلائی گئیں، ان میں ایک اہم ترین دعا قرآن کی دعاؤں میں یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة، دنیا میں بھی بھلائی آخرت میں بھی بھلائی. یہ مانگنے کا حکم ہمیں قرآن میں دیا گیا، لیکن حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ گواہی دے رہے ہم نے دنیا میں انہیں بھلائی دی اور آخرت میں بھی بھلائی ہے، وہ نیکوکاروں میں ہوں گے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام. میں نے ایک جگہ کی 2-3 آیتوں کا مختصر ترجمہ میں نے کیا ہے، میں نے کوئی تفسیر نہیں کی، بہت لمبی بات ان آیتوں کی روشنی میں نے کی نہیں، اشارے میں نے کچھ باتیں بتائی. یہ مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، یاد کرو کتاب میں، قرآن مجید میں، اللہ کے کلام میں تذکرہ کرو ابراہیم علیہ السلام کا. انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ بڑے سچے اور نبی تھے. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے ابراہیم کو آواز دی. اللہ فرماتے ہیں میں نے آواز دی ابراہیم کو، اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلایا. آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی. یہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اتنا اونچا مقام و مرتبہ. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ایک طویل آیت میں ان کے کچھ اور صفات ذکر کرنے کے بعد، موقع نہیں ہے کہ میں
اس آیت کا ترجمہ کروں، اس کے اوپر بات کروں، موقع نہیں ہے۔ اس آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ کیا اعزاز ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جن کے بارے میں قرآن مجید یہ فضائل و مناقب ذکر کر رہا ہے۔ اور یہ فضائل و مناقب یوں نہیں ملے، ان فضائل و مناقب اور ان مقامات اور مرتبوں کے مستحق کیسے بنے؟ بیٹھے بٹھائے نہیں بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے امتحانات لیے، آزمائشوں سے گزارا۔ جب آزمائشوں سے گزرنے کے بعد وہ ثابت قدم رہے، آزمائش میں آ جانے کے بعد وہ اللہ کی طرف سے اپنی نظر کو موڑا نہیں، رخ کو پھیرا نہیں، وہ اللہ کی طرف برابر لو لگائے رہے، آزمائش میں بھی اور انعامات کی بارش میں بھی، تنگی میں بھی خوشحالی میں بھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق برابر رکھے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت آزمایا۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا بت پرستی کرنے والی قوم میں، پوری قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، اور ایسے گھر میں پیدا کیا کہ حضرت ابراہیم کے والد وہ اپنے گھر میں بت بناتے تھے اپنے ہاتھ سے اور بازار لے جا کر کے فروخت کرتے تھے۔ بت پرستی کرنے والی قوم میں اور بت بنانے والے کے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ان کے والد کا نام قرآن نے آزر ذکر کیا ہے، تاریخ میں دوسرا نام بھی بتایا جاتا ہے، لیکن قرآن نے آپ کا نام آزر ذکر کیا ہے۔ اور ایسی بت پرست قوم میں بت بنانے والے کے گھر میں پیدا کر کے حضرت ابراہیم کو کام کیا دیا؟ توحید کا، وحدانیت کا پرچم بلند کرنے کا کام دیا کہ اس بت پرست قوم میں آپ کو توحید کا پرچم بلند کرنا ہے، ان سب کو ایک خدا کی طرف دعوت دینا۔ آپ اندازہ لگائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا حال ہوا ہوگا، کن حالات سے وہ گزرے ہوں گے، اور انہی حالات کے نتیجے میں اس علاقے کا بادشاہ نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اور زبردست آگ دہکائی گئی۔ کوئی جرم نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ آپ نے کوئی جرم کر دیا ہو، اس ملک کے قوانین کی کوئی خلاف ورزی کر دی ہو، بدلے میں آپ کو سزا دی گئی ہو آگ میں ڈال کر جلانے کی، نہیں، کوئی جرم نہیں۔ جرم صرف یہ تھا کہ وہ ایک خدا کی طرف دعوت دیا کرتے تھے۔ آگ میں جھونکا گیا، ایسی آگ دہکائی گئی جس کا تصور کرنا ممکن نہیں ہے، اور اس آگ میں ڈالا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں گرنے کو قبول کیا، کوئی احتجاج نہیں کیا، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ وہ آگ میں گرنے کے قریب ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا سلامتی کے ساتھ میرے بندے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ فرماتے ہم نے کہا اے آگ تو ہو جا ٹھنڈی سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر۔ پھر ایک وقت آیا کہ آپ کو ہجرت کا حکم ملا، آپ شام کی طرف آئے، ہجرت اپنے پیدائشی وطن کو چھوڑ دینے کا حکم آپ کو ملا، آپ نکل پڑے اور شام میں آ گئے، ملک شام میں۔
اور ایک زمانے کے بعد آپ کو اولاد نہیں تھی، ایک زمانے کے بعد آپ کو اولاد ہوئی بڑھاپے میں. حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل ان کا نام رکھا گیا. اور جب وہ پیدا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو لے جاؤ وادی غیر ذی زرع، مکے کی وادی میں چھوڑ کے آؤ. اس زمانے میں مکہ آباد نہیں تھا اور خانہ کعبہ کی بنیادیں بھی نمایاں نہیں تھیں، وہاں کوئی رہتے نہیں تھے، جنگل تھا، غیر آباد علاقہ تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس علاقے کو آباد کرنا تھا، خدا کے اس گھر کو اجاگر کرنا تھا اور ساری دنیا کا محور و مرکز اس کو بنانا تھا. وہ پہلے موجود تھا لیکن حالات کی وجہ سے وہ گھر، اس کی بنیادیں گم ہو گئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا، زمانے کے بعد، بہت مدتوں کے بعد، آرزوؤں کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا اسماعیل نامی. اب لڑکے کے پیدا ہونے کے بعد اس سے تعلق قائم ہوا ابراہیم کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنا چاہا کہ میرے اس بندے کا تعلق آیا میرے ساتھ زیادہ ہے یا پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ زیادہ ہو گیا. ظاہر سی بات ہے ایک مدت کے بعد اولاد ہو، شادی ہو گئی لیکن 12 15 20 25 سال تک اولاد نہیں، اور ایک طویل عرصے کے بعد اولاد ہوئی، وہ بھی لڑکے کی شکل میں، تو ماں اور باپ کا تعلق کتنا ہوگا اس بچے کے ساتھ، کتنی خوشی ہوگی. وہ ایک پل کے لیے کوئی ماں کوئی باپ اپنے بچے کو جدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اللہ نے کہا لے جاؤ جنگل میں چھوڑا، کوئی سوال نہیں کیا، لے گئے اور مکہ مکرمہ کی اس وادی میں بیوی کو اور بچے کو چھوڑ کے واپس چل دی. حضرت حاجرہ نے پوچھا کیا خدا کے حکم سے ایسا کیا جا رہا ہے؟ کہا ہاں. وہ اللہ کی بندی کتنی صابرہ تھی، کیا صبر ان کے اندر تھا. جب یہ کہا ہاں اللہ کے حکم سے تمہیں چھوڑ رہا ہوں، تو بس اللہ پر یقین اتنا بنا ہوا تھا کہ آگے کوئی سوال نہیں کیا. جب اللہ کا حکم ہے تو وہ ہے نگران، وہ ہے دیکھنے والا، وہ ہے نظام بنانے والا. اس کی مرضی ہوگی تو یہاں زندگی کے آثار پیدا کرے گا، نہیں ہوگی تو جو مقدر میں ہے وہ ہوگا. ابراہیم علیہ السلام چلے آئے، پلٹ کے دیکھا نہیں. جب بہت دور آ گئے ان کو اندازہ ہوا کہ اب میں دیکھوں گا ابھی تو مجھے وہ نظر نہیں آئیں گے. وہاں کھڑے ہو کر کے کچھ دعائیں کی. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ آپ کے حکم سے میں نے اپنی اولاد کو بیت اللہ کے نزدیک میں نے چھوڑ دیا. لمبی دعائیں کی، پھر وہاں سے چلے آئے. پھر درمیان میں آنا جانا ہوتا رہا، لیکن رہتے تھے حضرت ابراہیم شام میں. اور یہاں کھانے پینے کا سامان جو تھا وہ ختم ہوا تو کھانے کے لالے پڑ گئے. بچہ دودھ پینے والا تھا، جب کھانے کے لیے کچھ رہا نہیں تو ماں کا دودھ سوکھ گیا. جب بچے کے لیے دودھ نہیں رہا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام وہاں 2 پہاڑوں کی چوٹیاں تھیں، بلندی، پہاڑ کی بلندی، ایک صفا اور ایک مروہ. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام صفا کی چوٹی پر، بلندی پر چڑھ کے دور تک دیکھنے کے لیے چڑھی تھی کہ بھئی کچھ نظر آتا ہے کیا، کہیں کوئی پرندہ ورندہ نظر آیا تو پرندہ ہے تو پانی ہونے کی علامت ہے، کچھ کھانے پینے کے سامان ہونے کی علامت ہے. تو صفا پر چڑھ کے دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا تو وہاں سے اتر کے مروہ پر چڑھ کے دیکھا. یہ 7 چکر لگائے اور 7 چکر لگانے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کنویں کے پاس
لیٹے ہوئے تھے وہاں وہ چیخ رہے تھے، رو رہے تھے اور اپنے پیر بچے جیسے زمین پر مار رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام، یہ ماں کی ممتا، یہ طلب اور یہ تڑپ اور یہ جو صفا مروہ کے ساتھ چکر ہے اور خدا کی طرف رجوع ہے اور بچے کے لیے بے چین ماں کی تڑپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجبور کیا اور ان کے پیروں کی جگہ سے وہ زمزم کا پانی ظاہر ہوا۔ جی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تھوڑے بڑے ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، تفسیر میں لکھا ہے کہ 13 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں حضرت ابراہیم کو دکھایا کہ وہ اپنے لخت جگر کو ذبح کر رہے ہیں۔ کچھ کہا ہوا نہیں گیا، صرف بتایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خدا کی منشا ہے، اور انبیاء کا خواب حجت ہوتا ہے، لہذا ابراہیم علیہ السلام شام سے مکہ آئے اور اپنے لخت جگر کو لے کر کے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے مینا کی وادی کی طرف چلنے لگے۔ راستے میں شیطان روڑے اٹکایا ان 3 جگہوں پر جہاں رمی کی جاتی ہے حج کے زمانے میں۔ 10 تاریخ کو ذی الحج کی 10 کو بڑے شیطان کی اور 11 اور 12 کو تینوں شیطانوں کی جو رمی کی جاتی ہے، 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، اور حضرت ابراہیم تو اللہ کے حکم کے فرما بردار تھے، وہ ان کے لیے کوئی چیز رکاوٹ بن نہیں سکتی تھی۔ وہ مینا میں پہنچے، اس جگہ میں جہاں منحر ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں ذبح کرنے کی کوشش کی۔ قرآن مجید نے پورا نقشہ کھینچا ہے، موقع اس کا نہیں ہے کہ کیا نقشہ تھا، باپ بیٹے کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی، اور بیٹا کیسے ذبح ہونے کے لیے، قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ جی آسمان میں کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک باپ اپنے ایک اکلوتے لخت جگر کو جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تھا، اس بچے کو خدا کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہو اور پوری کوشش کر رہا ہو چھری چلانے کی۔ ایسا منظر آسمان نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اتنے آزمائشوں سے گزرے، تب کہیں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا، اور صرف مقام عطا نہیں کیا، قیامت تک کے لیے آپ کو یاد کرنے کے اسباب دنیا میں رکھ دیے۔ انسان چاہے نہ چاہے، بندہ چاہے نہ چاہے، ہر سال ذی الحج کی 10 تاریخ آئے گی، ساری دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس لخت جگر کو قربان کرنے والے عمل کی نقل میں جانور کی قربانی پوری دنیا کے اندر کی جاتی رہے گی۔ یہ باپ بیٹے کے قربانی والے عمل کی نقل ہے، اور جتنے لوگ پوری دنیا سے حج میں جائیں گے وہ رمی کریں گے، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں رمی کریں گے اور قربانی کریں گے۔ اگر وہ حج افراد نہ ہو، حج قران اور حج متمتع ہو، حج تمتع ہو، تو قربانی کریں گے۔ اور ہر حج کرنے والا حضرت حاجرہ کی نقل میں سعی کرے گا، طواف زیارت میں سعی کرے گا، اور ہر عمرہ کرنے والا ہر طواف کے بعد سعی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے یاد کے اسباب و ذرائع دنیا کے اندر باقی رکھ دیے۔ 2 باتیں میں نے بتائی، ایک بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، اور دوسری بات یہ مقام و مرتبہ ملا ہے امتحانات و آزمائش سے گزارنے کے بعد، اور اس میں کامیابی کے بعد یہ مقام ملا۔
اور تیسری بات میں نے بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبے کے ساتھ دنیا میں ان کو یاد کیے جانے کے اسباب رکھ دیے۔ چوتھی بات بتانا چاہوں گا اور اسی پر اپنی بات ختم کروں گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ پیغام ہے نا، سنت ابراہیمی کا پیغام، حضرت ابراہیم کا پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اگر کوئی بندہ کوئی بندی چاہتے ہیں کہ اللہ کے انعامات کی بارش ہمارے اوپر ہو، تو اس کے لیے چاہیے کہ اللہ کی جانب سے ہونے والے امتحانات میں ثابت قدم رہیں، اللہ کے علاوہ اپنے رخ کو کہیں اور نہ پھیریں، ہر موقع پر اللہ کو یاد کریں، ہر ضرورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جائے، مانگا اس سے جائے۔ کوئی مراد پوری کرنے والا نہیں، کوئی مشکلوں کو دور کرنے والا نہیں، کوئی حاجتوں کو پورا کرنے والا نہیں، تنہا ایک اللہ کی ذات ہے جو سارے کاموں کو انجام دیتی ہے۔ لہذا ہمارے ساتھ بھی آزمائشیں ہوتی، اور ہمارا حال یہ ہے کہ بہت معمولی آزمائش ہی میں ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ جی، ہم بیمار ہوئے، علاج کرائے، کچھ افاقہ نہیں ہوا تو ہمارے قدم ڈگمگا گئے۔ کوئی آئے ہم سے بولے کہ فلاں عامل کے پاس چلے جاؤ، وہ عمل کریں گے ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ عامل صاحب وہ کون سا عمل کر رہے ہیں، ان کے عمل میں شرکیہ کلمات ہیں، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں، ہمارے قدم ڈگمگا گئے، ہم چلے گئے۔ بہت سے لوگ پنڈتوں کے پاس چلے جاتے ہیں، بہت سے لوگ مندروں میں چلے جاتے ہیں اپنی صحت کے لیے، اپنے بچوں کی صحت کے لیے۔ قدم ڈگمگا گئے نا، اللہ کی آزمائش ہی تو تھی بیماری دے کر۔ تھوڑا سا کاروبار متاثر ہوا، تجارتیں مند پڑی، ماند ہوئی، تو دکانوں میں کالی رسیاں باندھی جانے لگیں، سفید پتھر باندھے جانے لگے، ناریل باندھے جانے لگے۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس سے برکت ہوگی۔ توجہ آ گئی نا، کالی رسی پر ہٹ گئی نا خدا کی ذات سے، توجہ ہٹ کر ناریل پر آ گئی، سفید پتھر پر آ گئی۔ تھوڑی سی آزمائش میں ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ اب یہ ہمارے یہاں اس وقت جو ہے وبا کا زمانہ ہے، اور یہ وبا آزمائش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کون بندہ و بندی ثابت قدم ہے، کون اللہ سے گزارش کرنے والے ہیں، کون اللہ کے سامنے رونے اور دھونے والے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے بندے کامیاب بھی ہوتے، اللہ ان کو نوازتے بھی ہیں۔ جو بندہ و بندی ثابت قدم رہیں گے، آزمائش کے موقع پر اپنی توجہ خدا کی ذات سے ایک لمحے کے لیے ہٹنے نہیں دیں گے، وہ اللہ کی ذات سے جڑے رہیں گے اور اس پر ثابت قدم رہیں گے۔ امتحانات کو ختم ہونا ہے، آزمائشوں کو ختم ہونا ہے، یہ ختم ہو کے رہیں گے، لیکن جو ثابت قدم رہیں گے ان پر انعامات کی بارش کا سلسلہ شروع، پھر اللہ نوازیں گے، اور پھر وہ دنیا سے مر کر چلے جائیں گے، ان کے تذکرہ ان کا باقی رہے گا، تذکرہ باقی رہے گا۔ آج بھی بہت سارے اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں کا تذکرہ باقی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کا تذکرہ باقی ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت جنید بغدادی کا باقی ہے کہ نہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ باقی ہے کہ نہیں ہے؟ جی، تو آزمائش اللہ کے انعام کے مستحق بننے کے لیے آزمائش ضروری ہے، اس آزمائش میں کامیاب ہونا ضروری ہے، ثابت قدمی ضروری ہے، پھر اللہ کا انعام ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تذکرے کو دنیا میں باقی رکھیں گے۔ یہ پیغام ہے ہر بندے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آزمائش والا معاملہ لاتے ہیں۔ کبھی بیماری ہے، کبھی مختلف قسم کے حوادث ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، جی
مختلف قسم کے مصائب آ کر کے گھیرتے، اللہ کی آزمائش۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ ہوا تیز چلتی تو نماز کی طرف رجوع کرتے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے نماز کی طرف رجوع کرتے۔ مجھے اور آپ کو پیغام دے رہے ہر مسئلے کا حل اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہے۔ تو میرا اور آپ کا یہ طریقہ ہونا چاہیے، یہ مزاج ہمارا بننا چاہیے کہ ہم اپنے ہر مسئلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کریں، ثابت قدم رہیں، قدم کو ڈگمگانے کا موقع فراہم نہ کریں، تو اللہ کے انعامات کی بارش ضرور ہوگی، حالات ختم ہوں گے، آزمائشیں ختم ہوں گے، انعامات کی بارش ہوگی، تذکرہ بھی اللہ باقی رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے، پھیلی ہوئی اس وبا کو، مرض کو اللہ ختم کرنے کے فیصلے فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة في قلوبنا وأبداننا۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، تیرے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما۔ اے اللہ شکر گزار بندوں میں ہمارا شمار فرما۔ تیری بے شمار نعمتیں بارش کے قطرات سے زیادہ ہم پر ہر لمحہ ہر آن برس رہی ہیں۔ اے اللہ ان نعمتوں کا استحضار عطا فرما، شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ناشکری ناقدری سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما، عمروں میں برکتیں عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، ہماری اولاد کو دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو زندہ فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو زندہ فرما۔ اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت پوری دنیا کے انسان اے اللہ ایک وبائی دور سے گزر رہے ہیں۔ اے اللہ ساری انسانیت پریشان۔ اے اللہ دنیا نے یہ تسلیم کر لیا کہ آپ کی قدرت کے آگے سب بیکار ہیں، سبوں نے شکست تسلیم کر لی۔ آپ تنہا قادر ہیں، آپ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، آپ کے سامنے کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ سبوں نے، بڑے بڑے مغرور لوگوں نے اے اللہ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ اے اللہ آپ کی کرم کے محتاج ہیں، آپ کی ایک نظر کرم کے محتاج ہیں، ساری انسانیت کی نظریں آپ کی طرف اٹھی ہوئی ہیں۔ اے اللہ سب آپ کو اے اللہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ ایک نظر کرم فرما دیجئے، ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ رحمت کی بارش برسا دیجئے، اس وبا کو ختم کرنے کے فیصلے فرما دیجئے۔ ایک لمبا عرصہ گزر گیا آزادانہ زندگی گزار کے، آزادی کے ساتھ مسجدوں میں جاتے آتے، ایک لمبا عرصہ گزر گیا، پھر مساجد سے روک دیا گیا۔ اے اللہ وہ عظیم ترین قربانی، اے اللہ جو تیرے اے اللہ مقبول بندوں کے اے اللہ جلیل القدر انبیاء کے صدقے میں اس امت پر جو واجب کی گئی تھی، اے اللہ وہ زمانہ قریب آ رہا ہے۔ حج کے لیے تو آپ نے دنیا کے اور ملکوں سے اے اللہ آنے پر روک لگا دی ہے، لیکن حج کو آپ نے باقی رکھا ہے، باہر سے آنے والوں پر روک لگائی ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ اے اللہ قربانی کے لیے بھی مسائل ہیں، اپنے اپنے مقامات پر رہ کر
اس عظیم ترین عبادت کو انجام دینے سے بھی ہم اے اللہ ہمارے اوپر حالات اور پابندیاں مسلسل ہیں اور آ رہی ہیں. اے اللہ اس قربانی کے وقت کے آنے سے پہلے حالات کو درست فرما دے. مسلمانوں کو اسی جوش و خروش کے ساتھ قربانی والی اس عبادت کو انجام دینے کا موقع عطا فرما دے. اے اللہ عید الفطر رمضان کے بعد والی عید میں ہم عیدگاہ نہیں پہنچ سکے تھے، میدانوں میں نہیں پہنچ سکے تھے. اے اللہ پھر دوسری عید آ رہی ہے. اے اللہ اس عید کے آنے سے پہلے حالات کو سازگار فرما دے. عیدگاہوں میں جا کر دوگانہ ادا کرنے کے مواقع عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، نیک آرزوؤں کو پورا فرما. اے اللہ اس وبائی مرض میں جتنے مسلمان بندے اور بندیاں تیرے دربار میں پہنچ چکے ہیں، کثرت سے لوگ اے اللہ تیرے دربار میں پہنچنے لگے ہیں. اے اللہ جتنے لوگ اس دوران دنیا سے رخصت ہوئے ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، ان کے گھروں میں سکون عطا فرما، صبر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بہت بڑی تعداد اس مرض کا شکار ہے، ہاسپٹلوں میں گھروں میں زیر علاج ہیں، ان سب کو صحت و تندرستی عطا فرما. اے اللہ مرض کو ختم کرنے کے فیصلے فرما، ہم سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، نیک آرزوؤں کو پورا فرما. ہماری ان دعاؤں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله